بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَجُوزُ الْبَيْعُ بِثَمَنٍ حَالٍ وَمُؤَجَّلٍ إِذَا كَانَ الْأَجَلُ مَعْلُومًا۔ عزیز طلبہ، آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں ایک مسئلہ بیان ہوگا کہ بیع چاہے نقدی ہو یا ادھار کی صورت میں ہو، دونوں طرح ہی بیع کرنا جائز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال قرار دیا اور ربا کو حرام قرار دیا۔ اب بیع کو حلال قرار دیا گیا ہے، لیکن بیع کی کوئی تفصیل بیان نہیں کی گئی کہ آیا کہ بیع نقدی حلال ہے یا بیع ادھار والی حلال ہے۔ تو جب تفصیل نہیں ہے تو مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوگا اور دونوں قسم کی بیع جو ہے وہ جائز ہوں گی، چاہے بیع ادھار کے طور پر ہو یا بیع نقدی کی صورت میں ہو۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اگر ادھار میں ہو تو پھر مدت معلوم ہونا ضروری ہے، یہ پتا ہو کہ کب اس نے پیسے دینے ہیں، ثمن ادا کرنا ہے۔ کیونکہ اگر مدت معلوم نہیں ہوگی بلکہ مدت مجہول ہوگی تو اس صورت میں جو لینے والا ہے وہ یہ چاہے گا کہ ثمن مجھے جلدی مل جائے، اور جو دینے والا ہے وہ یہ کہے گا کہ ثمن اس کو ذرا آرام سے دو، جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اگلے مہینے دے دوں گا یا اس سے اگلے سال دے دوں گا۔ مطلب دینے والے کے ذہن میں تو یہ ہوگا اور لینے والا یہ کہے گا ہو سکتا ہے کل مجھے دے دے۔ تو اس طرح کر کے اختلاف ہو سکتا ہے، اس وجہ سے مدت کا معلوم ہونا یہ ضروری ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غلہ خریدا اور اپنی جو زرہ مبارک تھی وہ ایک یہودی کے پاس بطور رہن رکھ دی تھی۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بات سمجھ لیجئے کہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سے ادھار کیوں لیا؟ یہ مسلمانوں کی دکانیں بھی تھی نا۔ اصل میں بات یہ تھی کہ اگر کسی مسلمان سے لیتے، پہلی بات تو یہ کہ کسی صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رقم نہیں لینی تھی، اور رقم اگر پتہ ہوتا کہ حضور کے پاس نہیں ہے تو اس صورت میں کون سا صحابی ایسا ہوتا کہ وہ گارنٹی کے طور پر کوئی چیز آپ کی رہن میں رکھتا؟ کہ سارے صحابہ کرام تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جانیں فدا کرنے والے تھے، چاہے جائے کہ وہ یہ کہتے کہ حضور اپنی کوئی شے بطور رہن ہمارے پاس رکھ دے، جب آپ ایسے دیں گے تو واپس لے لیجئے گا، لہٰذا ایسا ہو نہیں سکتا تھا۔ لیکن امت کو مسئلہ بھی تو سمجھانا تھا، تو اس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے معاملہ کیا اور اپنی جو زرہ تھی اس کے پاس رہن کے طور پر رکھا کہ امت کو رہن کا مسئلہ پتہ چل جائے۔ اور اگر صحابہ کرام کے ساتھ ایسا ہوتا تو یہ معاملہ نہیں ہو سکنا تھا، کسی بھی صحابی نے گارنٹی کے طور پر آپ کی کوئی چیز بھی بطور رہن نہیں رکھنی تھی، اس وجہ سے یہ مسئلہ پھر امت تک نہیں پہنچنا تھا۔ تو یہ وجہ تھی، اس کا کچھ پس منظر تھا۔ تو آئیے اب ہم ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ وَيَجُوزُ الْبَيْعُ بِثَمَنٍ حَالٍ وَمُؤَجَّلٍ، اور جائز ہے بیع ایسے ثمن کے ساتھ جو نقد ہو اور جو مؤخر ہو یعنی ادھار ہو۔ اذا کان الاجل معلوما، جبکہ مدت معلوم ہو۔ لإطلاق قولہ تعالی، اب یہاں سے دلیل بیان کر رہے ہیں کیونکہ اللہ رب العزت کا فرمان مطلق ہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اور اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا۔ وعنہ علیہ السلام، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت، انہ اشتری من یہودی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے خریدا طعامن غلہ الی اجل، ایک مدت تک، وراہنہ، اور اس کے پاس رہن رکھ دیا، درعہ، اپنی زرہ مبارک کو۔ تو اس سے ہی پتہ چلا کہ ادھار بیع جائز ہے۔ ولا بد ان یکون الاجل معلوما، لیکن اس کے ساتھ ایک کنڈیشن اور شرط یہ لگائی کہ ضروری ہے کہ مدت معلوم ہو۔ لأن الجہالۃ فیہ مانعۃ عن التسلیم الواجب بالعقد، اس لیے کہ اس میں جو جہالت یعنی مدت میں جو جہالت ہوگی یہ مانع ہوگی اس چیز کو سپرد کرنے سے کہ جو عقد کی وجہ سے لازم ہو رہی ہے۔ فہذا یطالبہ بہ فی قریب المدت، اور یہ مطالبہ کرے گا اس سے اس ثمن کا قریب مدت میں۔ وہذا، اور یہ یسلم، اس کو سپرد کرے گا، فی بعیدہا، دور والی مدت میں۔ تو عزیز طلبہ، آج کا ہمارا سبق یہیں پر ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ اگلے سبق میں ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔